کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قابل صد احترام سامعین محترم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت رسول کریم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے یہ فرمایا ہے کہ اہل ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ رول ماڈل ہے، نمونہ حیات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت تمام مسلمانوں کو ہے۔ اس محبت اور عقیدت کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان و اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے۔ اس محبت کے تقاضے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدات بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سب برحق ہیں اور سب کی عظمت ہے، یہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد سب سے زیادہ مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، جمیل، احسن، اجمل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت میں، تمام کائنات میں، تمام مخلوقات میں احسن، اکمل، اجمل، اعلیٰ، ارفع و اعظم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بہادر اور دلیر کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شجاعت والا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخی کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی امن پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی فاتح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی بزرگ و برتر نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور ان چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظمتوں کو، ان رفعتوں کو تو کافر بھی مانتے تھے۔ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا، کیا وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے؟ نہیں۔ جو لوگ صادق اور امین کہتے تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جو لوگ 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر لا الہ الا اللہ یہ نظریہ پیش کیا تو وہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ اور ان میں ایک شخص تو وہ بھی تھا
جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلایا تھا اور اپنی ایک باندی کو آزاد بھی کیا تھا۔ ایک بندہ تو وہ بھی تھا، ابو لہب، سویبہ نام کی ایک باندی کو اس نے آزاد کیا تھا، کہ اس نے خوشخبری دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگ باوجود محبت رکھنے کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریہ پیش کیا لا الہ الا اللہ کا، تو مخالف ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں ابو جہل، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور رفعتوں کا اس قدر قائل تھا کہ حتیم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے تصور میں اس نے اشعار پڑھے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص عرب کی دھرتی میں ہم نے نہیں دیکھا ہے، نہ اتنا کوئی بہادر، نہ حسین و جمیل، نہ کردار کا اعلیٰ عرفہ۔ بس ایک بات ہے، یہ ہمارے لات و منات و عزا و حبل کو چھوڑ دے، ان کے بارے میں یہ بات نہ کہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، صرف اور صرف اللہ معبود ہے، لات و منات و عزا و حبل یہ اس کا اللہ رب العزت کی برابری میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور رفعتوں کو تو اس زمانے کے کافر بھی تسلیم کرتے تھے، آج کا کافر بھی تسلیم کرتا ہے۔ جو اعتدال پسند ہیں، جو غیر جانبدار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ آخر پکار اٹھتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی شخص بھی نہیں گزرا ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، رفعتیں، کمالات، حسن و جمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، اس کا اعتراف ساری دنیا کرتی ہے، تو ہم مسلمانوں کے لیے کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں ان سے ممتاز کرتی ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ توحید، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ایک۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ ایک سوال اٹھتا ہے، اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی دنیا مسائل میں الجھی ہوئی ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں۔ انفرادی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ صحت کا ہے، اجتماعی زندگی میں تو بڑے مسائل ہیں، آج سیاسی زندگی میں بہت بڑے مسائل ہیں، اقتصادی زندگی کے بڑے مسائل ہیں، ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک کی آپس میں جو سرد جنگیں چل رہی ہیں وہ بہت بڑے مسائل ہیں، لیکن ان سارے وہ اجتماعی مسائل ہیں۔ میں کہتا ہوں انفرادی زندگی میں آج سب سے بڑا مسئلہ صحت کا ہے، اور لطیفہ یہ ہے کہ جتنا میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے، بیماریاں اس سے 100 گنا زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ جتنا میڈیکل سائنس ترقی کرے گی، بیماریاں اور بڑھتی جائیں گی۔ صحت سب سے بڑا مسئلہ ہے، حل کیا ہے؟ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت ہے اس بات کی۔ نبی ذاتی زندگی میں، سونے اور جاگنے میں، کھانے پینے میں، ملاقات کرنے میں، لباس پہننے میں، ذاتی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر دیکھیں اور اپنی صحت دیکھیں۔ یہ صحت کے جتنے مسائل ہیں، یہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اپنی انفرادی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا، اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ صبح سویرے جاگنا، عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سونا، اور ہم
1 بجے سوتے ہیں 10 بجے جاگتے ہیں. اب اس وقت حسنہ ہم نے چھوڑ دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہے. اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں. اچھا, جن چیزوں کو میں گنتا ہوں ذرا دیکھ لیں, یہ چیزیں جس سوسائٹی میں موجود ہیں وہاں بیماریاں نہیں. عشاء کے فوراً بعد سونا, صبح سویرے جاگنا, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے, آپ کا اسوہ ہے. ہم کتنے لوگ ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں؟ کھانا کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب دیکھیں, تمام احادیث و سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے وضو فرماتے تھے. کھانا کھانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے. بعض شارحین نے یہ بحث کی کہ یہ آغاز میں ایسا تھا, بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک کر دیا کہ کہیں میری امت پر کھانا کھانے کے لیے وضو فرض نہ ہو جائے, جیسے نماز کے لیے فرض ہے. اب نماز کے لیے وضو کرنا ہے, اس کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہو سکتی, تو کھانا کھانے کے لیے وضو کرنا ہے, ورنہ تم کھانا نہیں کھا سکتے ہو. اگر یہ فرض ہو جاتا تو آج ہم بغیر وضو کے اگر ہم کھانا کھاتے تو کھانا حرام ہو جاتا. امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک فرما دیا. لیکن شاد سا وضو پھر بھی رکھا. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے, پھر آپ نے کلی کی, منہ صاف کیا, دانت صاف کیے, پھر کھانا کھایا, پھر آپ نے ہاتھ دھوئے, پھر منہ صاف کیا, کلی کی. پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کچھ کھانے پینے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیے, کلی کر لی, اور اس کے بعد ہاتھ دھو لیے, کلی کر لی. الطہور شطر الایمان. مسواک کو لے لیتے ہیں ہم, اسوہ حسنہ کا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا عمل بہت زیادہ کرتے تھے. 70 بیماریوں کا علاج ہے, اور 70 کا لفظ عربی میں محاورہ ہے. ہزاروں بیماریوں کا علاج صرف اس بات میں کہ انسان اپنے دانت صاف رکھے. اسوہ حسنہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کھانے کے جو آداب ہیں, سب سے پہلا ادب کھانا حلال ہو. جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے قطعی طور پہ حرام کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی نہیں استعمال کیا. مثلا خنزیر, شراب, دم مسفوح, مردار, یہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی, پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی استعمال نہیں فرمائے. بیماریاں کون سی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حالانکہ آپ زخمی بھی ہوئے, 63 سال کی بہترین بھرپور زندگی گزاری, انتھک زندگی گزاری, اور کائنات میں جتنے بھی آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے, اربوں خربوں, رسول اللہ جیسی بھرپور زندگی کسی کی بھی نہیں ہے, نہ ہوگی. بیماریاں کون سی تھیں؟ بخار سے بڑھ کر کوئی بیماری آپ کو نہیں ہوئی. مرض الوفات میں بھی بخار تھا, اور بخار کو رسول اللہ نے دعائیں بھی دی. یہ بخار کو برا بلا نہ کہو, یہ بخار جو ہے یہ انسان کی جسم میں طاقت کو بڑھا بھی دیتا ہے. بخار موسمی جو بخار ہوتا ہے گرم سرد کی وجہ سے 2-3 دن کا جو بخار ہوتا ہے, جہاں یہ بیماری ہے, بیماری کے بعد طاقت بھی آتی ہے. آ جاؤ نا طب نبوی پر, اسوہ حسنہ پہ عمل ہو رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طب نبوی پہ آ جاؤ اور دیکھو بیماریاں دور کیسے ہوتی. اللہ اکبر.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے آداب میں پہلا جو ادب دیا ہے وہ ہے حلال کھاؤ بھائی. حرام کھائیں گے تو بیماریاں پھیلیں گی. حرام کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ حلال مال بھی شرائط پوری نہ ہو تو حرام ہو جاتا ہے. مرغی ذبح نہیں کیے تو حرام ہوگی نا, بکرا ذبح نہیں کیا تو حرام ہو جائے گا. آج معاشرے کے اندر ہم کتنا خیال رکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم گوشت جو ہم کھا رہے ہیں یہ کسی نے حلال, کسی نے جانور ذبح بھی کی ہے, ذبح کرتے ہوئے چھری بھی چلائی ہے, چھری چلاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھا ہے, اللہ کا نام بھی لیا ہے اس پر. کیسی کیسی غذائیں پھر ہم کھا رہے ہیں. احتیاط ہم نے کی ہے کبھی؟ کبھی مرغی والے کے پاس جا کے خود کھڑے ہوئے ہیں اس احتیاط کے ساتھ کہ بھائی میرے سامنے ذبح کرو, تکبیر بھی پڑھو. جب اسوہ حسنہ کو چھوڑیں گے ہم تو پھر تو بیماریاں پیدا ہوں گی نا. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا اور 3 انگلیوں میں کھایا ہے. یہ 3 انگلیاں, ان 3 انگلیوں میں کھایا ہے. پیٹ بھر کر کبھی آپ نے نہیں کھایا ہے. ہمیشہ اتنا کھایا ہے کہ بس انرجی مل گئی ہے, بھوک ختم ہو گئی ہے, تھوڑی سی بھوک کو بچا دیتے تھے. پانی پینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 3 سانسوں میں پانی پیا ہے. پینے سے, کھانا کھانے اور پانی پینے سے پہلے بھی اللہ کا نام, بعد میں بھی اللہ کا نام. اور دعائیں اگر یاد نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر مسلمان کو آتا. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین تو ہر مسلمان کو آتا. آج سب سے بڑا مسئلہ صحت ہے اور حل ہے رسول اللہ کی سیرت میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں. خصوصاً کھانا پینا, سونا جاگنا, ملاقات کرنا, لباس پہننا, ملبوسات, ان چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہمارے بہت بڑے مسائل اس میں حل ہو جاتے ہیں. میرا وقت پورا ہو چکا ہے, ایک بات کہتا ہوں, یہ جو 20-20, 25-25 لاکھ کے ولیمے ہم کرتے ہیں نا اور اس کو سنت سمجھتے ہیں, سنت سمجھنا چھوڑ دیں. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کے اقسام لوگوں کو پتہ چل جلے ذرا فلانے دا احسان ہے. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ولیمے جو تھے ان میں تو اتنی کثیر تعداد میں تو انہوں نے بلایا ہی نہیں صحابہ کو. بہت سارے صحابہ کرام شادی کر لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے جوڑا نیا پہنا ہے, کلر لگا ہوا ہے داڑھی کو, تو آپ فرماتے تھے کیا دیکھ رہا ہوں میں, خیری یا رسول اللہ شادی کی ہے اس لیے داڑھی کو میں نے کلر لگا دیا, رنگ لگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو ولیمے کا بھی حکم دیا تو مختصر ولیمے ہوئے, 20, 25, 30, 35 لوگ تھے. اور آج ایک غریب کی سب سے بڑی ٹینشن یہ کہ تھی کیاں بیاساں تے پتر کیاں بیاساں, وجہ اسوہ رسول چھوڑ دیا. تو جب چھوڑیں گے اسوہ رسول کو اور صرف اس بات پہ آ جائیں گے کہ ہمیں نبی سے عشق ہے, صرف اس بات پہ آئیں گے کہ نبی کی بات, نبی کی میلاد مبارک ہے, نبی کی شان مبارک ہے, نبی کی عظمت بہت زیادہ ہے, نبی کا مقام بہت بڑا ہے, یہ باتیں تو کافر بھی مانتے تھے. ہم سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور ترجمہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.